بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مصر کے جامع مسجد کا مؤذن ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا۔ جب وہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا تو اس کی نظر پڑوسی کی چھت پر پڑی۔ وہاں اسے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ یہ نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہیں، اذان دینے کے بعد جا کر ان کی تفصیل معلوم کرتا ہوں۔ جب وہ اذان دے چکا تو وہ اپنے پڑوسی کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازے کھٹکھٹایا تو مکان کا مالک گھر سے باہر نکلا۔ پھر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ نصرانی ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ جب مؤذن نے اس شخص سے لڑکی کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی میری بیٹی ہے اور یہ ابھی کنواری ہے۔ جب مؤذن نے یہ سنا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں ہمارا مذہب یعنی عیسائیت قبول کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا۔ مؤذن پر شہوت کا نشہ اس طرح سوار ہو چکا تھا کہ اس نے کہا کہ ہاں، میں نصرانیت یعنی عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں ابھی سے تمہارا مذہب قبول کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آؤ اوپر ہمارے گھر کے چھت پر بیٹھ کر تفصیل سے باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ مؤذن اس شخص کے ساتھ گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اچانک مؤذن کا پاؤں پھسلا۔ وہ مؤذن زمین پر گر گیا اور گرتے ہی فوراً مر گیا، یعنی وہ عیسائیت کی حالت میں مرا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، بدنظری، کسی غیر محرم کو کسی حرام چیز کو دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو یا کسی حرام چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پر ظلمت یعنی تاریکی طاری ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی بہت بے نور ہو جاتا ہے اور حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی محض مذہبی بات نہیں ہے، بلکہ ہولین یونیورسٹی میں جب ریسرچ کرنے والوں نے تحقیق کی تو انہوں نے اپنے تحقیق کا نچوڑ اور خلاصہ اس طرح بیان کیا کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اس کا ذہن اچھی طرح کام نہیں کر سکتا اور وہ کسی بھی معاملے میں بہت ہی بہترین انداز میں فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی لڑکا کسی جوان لڑکی کی موجودگی میں اپنی عقل میں آنے والی بات کو اچھی طرح ادا بھی نہیں کر سکتا، اور جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کی موجودگی میں بہت زیادہ رہتا ہے، اسے بار بار دیکھتا ہے تو اس کا دماغ متاثر ہوتا رہتا ہے، اور جب یہی چیز بار بار ہوتی ہے تو اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ریسرچ کرنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر موجود رہنے والی لڑکی زیادہ خوبصورت ہوگی تو اس کا فتنہ بھی اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا، یعنی اتنا ہی زیادہ متاثر کرے گا وہ ذہن کو۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، جب انسان حرام چیزوں کو دیکھتا ہے اور بدنظری کرتا ہے، یعنی عورت کو یا غیر محرم کی تصویر کو دیکھتا ہے یا غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے یا گانے دیکھتا ہے تو اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ تاریک پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے مومن دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص بدنظری کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس حال میں کہ راستے میں اس نے بدنظری کی تھی۔ جب وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر بیٹھا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس حال میں چلے آتے ہیں کہ زنا ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ کیا اب بھی وحی کا زمانہ باقی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھ پر وحی نہیں آتی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی عقل مندی سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب مومن اللہ کے نور سے کسی شخص کو دیکھتا ہے
تو وہ پہچان جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص بدنظری میں مبتلا ہے، کیونکہ بدنظری ایسا بڑا گناہ ہے اور اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ بدنظری کا اثر انسان کی آنکھوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر، اس کی روح پر، یعنی بدنظری کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، اور بدنظری تمام چیزوں کو متاثر کرتی ہے اور بہت ہی بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ انٹرنیٹ پر فحاشی کا اور عریانیت کا سیلاب بہہ پڑا ہے کہ آپ جس طرف بھی اپنی نگاہوں کو اٹھائیں آپ کو عورتوں کی تصویر، آپ کو عورتوں کی ویڈیوز نظر آئے گی۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جہاں تک سوال ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کس طرح ہو، تو آپ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، آپ ذرا اس آیت میں اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد آپ ایمان والوں سے کہہ دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ حکم تمہیں تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تم محسوس کرو۔ یغضوا من ابصارہم، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، یعنی جب تم نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو یوں تمہارا ذہن بھی مضبوط ہوگا، تمہارے آنکھیں بھی روشن ہوگی، تمہاری آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا، تمہارا چہرہ بھی نورانی ہوگا، تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارا چہرہ تاریک نہیں ہوگا۔ یعنی نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت تمہارے چہرے کے لیے نور کا سبب ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جان لو، یقین کر لو اور اچھی طرح اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اگر تم اپنی کنکھیوں سے بھی کسی کو دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی باخبر ہے اور تم خدا کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، اس بات کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی اچھی طرح حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا میں مبتلا ہونا آسان ہوتا ہے۔ یعنی زنا کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ آنکھیں ہی ہیں۔ جب آنکھیں کسی کو دیکھتی ہے تو وہ شخص دل میں اترتا ہے، اور جب کوئی شخص دل میں اترتا ہے تو پھر دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے، دماغ اس سے ملنے کا پلان اور منصوبے بناتا ہے، اور اس کے بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر انسان گناہ کے دلدل میں جا پھنستا ہے۔ عرب کے کسی عورت سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، یعنی عرب کے کسی عورت نے زنا کر لیا تھا۔ جب معاملہ سماج میں پہنچا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے زنا کیسے کر لیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے زنا پر ابھارنے والی چیز میری آنکھیں تھیں۔ جب بھی میں اس لڑکے کو دیکھتی تھی تو میرے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ اس وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں کو اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ سو آئیے ہم اور آپ عہد کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور ہمیں اللہ رب العزت آنکھوں کی حفاظت میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو لذت غیر محرم کو دیکھنے سے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو کیا آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں؟